خلیل بھائی کچھ جواب دیں پھر آگے چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گٹھیا کے حوالے سے روحانی علاج پوچھا. اللہ کریم صحت و شفا عطا فرمائے. اس کے لیے چلتے پھرتے یا سلامو اور اس کے علاوہ یا غنیو پڑھتے رہیں تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے فائدہ حاصل ہوگا. گرمی کے حوالے سے انشاءاللہ اینڈ میں عرض کرتا ہوں. ابھی جو بیچ میں سوال تھا کہ گرمی زیادہ لگتی ہے، پسینہ وغیرہ زیادہ آتا ہے، تو اس کا ایک چھوٹا سا علاج یہ ہے کہ سونف اور دھنیا، جو خشک دھنیا ہوتا ہے، یہ لے لیجئے اور 50 گرام یا 100 گرام ہم وزن لے لیں اور اس کو پیس کے رکھ لیجئے، یا نہ بھی پیسیں ایسے بھی لے سکتے ہیں. اس کو سادے پانی کے ساتھ صبح و شام استعمال کریں 1 چمچ، تو انشاءاللہ عز و جل جو گرمی ہے اسی طرح پسینے کے معاملات ہیں اس کے اندر انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. اس کے علاوہ دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں پرہیز کی کھانے پینے کے اعتبار سے اس کو بھی دیکھا جائے. جسم پر موقع وغیرہ نکلتے ہیں تو اس کا ایک بہت بڑا سبب یہی ہوتا ہے کہ خون کی خرابی. تو ایسی چیزوں کا استعمال نہ کیا جائے کہ جو خون میں گرمائش پیدا کریں، خون کی خرابی کا باعث ہوں. تو ایسوں کو بڑے کا گوشت ہے، گرم چیزیں ہیں، زیادہ چائے ہیں، زیادہ چائے یا چٹپٹی چیزیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اور ٹھنڈی چیزوں کا استعمال انشاءاللہ اس حوالے سے فائدہ ہوگا، جیسے سبزیاں ہیں، فروٹ وغیرہ، اس کا استعمال زیادہ کیا جائے. اور سوتے میں جو بستر بچے گیلا کر دیتے ہیں، اس حوالے سے ایک علاج، اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو ایسے بچوں کو یہ کیا جائے کہ رات کو ان کو پانی کم سے کم پلایا جائے. دن میں ان کو پانی زیادہ پلائیں اور رات میں کم پلائیں. اسی طرح سے چپس ہیں، پاپڑ وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ، اور چائے، اس کو جو ہے وہ ان کو نہ دیں، یا دینا ہو تو جیسے چائے وغیرہ دینی ہو تو کم سے کم دیں. تو یہ بھی اس کا سبب بنتی ہے. اور اس میں سفید تل آپ لے لیں 25 گرام، اور اس کے اندر ناریل کا پاؤڈر 25 گرام شامل کر لیں، 25 گرام اس میں گڑ شامل کر لیں. یہ تینوں چیزیں بھی دے سکتے ہیں. ان کو مکس کر کے اور اس میں 25 گرام پستے بھی ڈال سکتے ہیں. تو چاروں چیزوں کو آپ مکس کر کے جو ہے ان کو صبح شام 1 چمچ کھلائیں تو اس سے بھی انشاءاللہ اس حوالے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے. گاجر اور سیب کا مربع بنانے کا طریقہ مختلف کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، اس سے آپ دیکھ لیں. بہتر یہ ہے کہ اس کا پورا تفصیلی طریقہ ہوتا ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ بنائے لے لیں تو اچھا ہے. اچھا، کیونکہ جو بنانے والے ہوتے ہیں وہ اس میں ماہر فن ہوتے ہیں، اور ہم نے تھوڑا سا لینا ہے، آدھا کلو 1 کلو، تو اس کے لیے اتنے لمبے چوڑے چکروں میں پڑیں گے، خراب ہو گیا تو ضائع ہوگا. تو اس لیے بہتر یہ ضائع ہو گیا، پھر بولیں گے خلیل بھائی نے طریقہ ہی صحیح نہیں بتایا. یہ بھی ساتھ میں بات ہے نا. یہ جو بناتے ہیں تو وہ بھی یعنی کہ اچھا ہوتا ہے، اچھے کمپنی کا لے لیں یا کسی اچھے پنسار اسٹور سے لے لیں، تو جن کا یعنی کہ اچھی چیزیں جہاں ملتی ہیں تو وہاں سے انشاءاللہ آپ کو اس حوالے اللہ جنت نصیب کرے. ہماری دادی جو ہے گاجر کا مربع بنایا کرتی تھی گھر میں. یہ مجھے یاد آ گیا، ایسے گاجریں کاٹتے تھے. عدنان بھائی نے بھی مربع بنائے ہوں گے، بنایا کبھی کوئی مربع عدنان بھائی؟ نہیں، میں نے نہیں بنایا جی. گھر میں جیسے میری والدہ ہیں، ہماری دادی ہیں، تو وہ مطلب بنایا کرتی تھیں. تو آپ کبھی شامل ہوئے ہوں مربع بنانے میں؟ جیسے میری دادی مجھ سے جو ہے نا، وہ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ وہ گاجریں شاید کٹواتی تھیں، وہ بھی بہ کے میرا پتر پھاڑیاں بڑھائی جا، یعنی ان کے پیسز جو ہے وہ کرتے جاؤ. تو کبھی آپ کو اس طرح کا کوئی شرف ملا ہو؟ کوئی خاص یاد نہیں ہے جی ایسا. اچھا، بس دیکھتے تھے ہم. یعنی آپ بس دیکھتے اور کھاتے ہی رہے ہیں؟ ہاں جی، بس چلے ہمارا کام اس وقت یہی تھا. اچھا، کیا بات ہے جی. گھروں میں عام انداز سے وہ اسی طرح سے بنا لیتے ہیں کہ گاجروں کو جیسے ابال لیا، تو پھر اس کو جو ہے وہ شیرے کے اندر ڈال لیا، اور پھر اس کو یوں رکھ دیتے ہیں. تو یہ عام سا طریقہ ہے، گھروں میں اس طرح کرتے ہیں لوگ. صحیح، اس طرح سے کر لیا جائے. اور بہتر یہ ہے کہ جو چیزیں تازہ مل جائیں تو اس کو تازہ ہی استعمال کریں، تو وہ سب سے اچھی بات ہے. بجائے اس کے کہ اس میں جیسے میٹھا ڈالیں گے، تو میٹھے سے تو ویسے ہی بچنا چاہیے کہ کم سے کم استعمال کرنا چاہیے، جتنی ضرورت ہو تو اس کے تحت ہی استعمال کریں. کھجور اور دودھ کا ملک شیک وغیرہ جو بنانا ہے تو اس میں 2-3 کھجوریں اس موسم میں بھی استعمال کی جا سکتی ہیں اپنی طبیعت کے اعتبار سے، تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور سلمان بھائی نے ارشاد فرمایا تھا کہ گرمی کے اعتبار سے کچھ شربت وغیرہ کے حساب سے یا کچھ چیزیں بتا دی جائیں کہ جو گرمی میں، آج کل گرمی کا موسم ہے ہمارے یہاں، تو یہ اس میں مفید ہوں. تو اس میں کچھ بنے بنائے بھی شربت آتے ہیں، جیسے چھوٹی الائچی کا شربت ہوتا ہے، یہ آپ لے لیں تو یہ ٹھنڈا ہوتا ہے.
مفید ہوتا ہے. اسی طرح سے گنے کا اچھا رس مل جائے آپ کو صاف ستھرا جہاں سے کوئی مل جائے تو وہ بھی اس حوالے سے مفید ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ 4-5 آلو بخارے رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح جو ہے اس کو مسل کے اس کی گٹھلیاں نکال کے اس کو پی لیا جائے تو یہ بھی ٹھنڈک کے لیے بہت مفید ہے. اسی طرح سے تخم بالونگا، یہ تخم ملنگا بھی اسے کہا جاتا ہے، یہ ایک چمچ کسی پانی یعنی شربت وغیرہ میں ڈال کر کسی بھی انداز پر اس کو بنا کے آپ استعمال کر لیں تو یہ بھی مفید ہوتا ہے. اسی طرح سے ستو جو ہے یہ بہت ہی مفید چیز ہے. اس کا جو کی روٹی بھی بنا کر لوگ استعمال کرتے ہیں تو اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. جو کا دلیا استعمال کر لیجئے. اسی طرح سے ستو بنا کر اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. سندل کا شربت اس میں بہت زیادہ مشہور ہے، گرمیوں کے اندر استعمال کیا جاتا ہے تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں. اسی طرح سے شربت گڑھل ہے، کوئی شربت بزوری بھی آتا ہے، وہ بھی گرمیوں کے اعتبار سے اچھا ہوتا ہے. شربت عناب اچھا ہوتا ہے تو ان کو آپ استعمال کریں گے تو امید ہے کہ اس سے انشاءاللہ اچھا فائدہ ہوگا. اسی طرح سے آم کا موسم ہے تو کچے آم جو کیری جسے کہا جاتا ہے اس کو بھی ابال کر اس کو ابال کر پانی میں پھر اس کے چھلکے اتار کر پھر اسے جو ہے وہ اسی پانی میں کچھ چینی ڈال کر اس کو پکایا جاتا ہے تو یہ بھی ایک شربت گھروں میں بنتا ہے گرمیوں کے موسم میں. یہ بھی استعمال کریں تو یہ بھی اس حوالے سے مفید ہے. اور آپ کوئی خود بنانا چاہتے ہیں شربت تو ایک میں نسخہ فارمولہ عرض کر دیتا ہوں تو جو بنانا چاہیں تو وہ بنا سکتے ہیں. بعضوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہم نے خود بنانا ہے تو وہ آپ اس کو بنا کر استعمال کر لیجئے. طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ چھوٹی الائچی لے لیں 12 گرام. نمبر 2 سندل سفید، یہ آپ لے لیں 25 گرام. پھر ایک اور پھول آتے ہیں جسے کہا جاتا ہے گلے گاؤ زبان. پریکٹیکل کر کے بھی بتانا چاہیے آپ اس موسم کے اندر جو ہے نا یہ بھی نیت کر لیں ہاتھوں ہاتھ انشاءاللہ. چھوٹی الائچی لینی ہے آپ نے 12 گرام. نمبر 2 سندل سفید. آج کل سندل ہمارے ہاں تو بہت مشکل سے ملتی ہے اصلی سندل، نہ بھی ملے تو اس کو مائنس کر دیں. گلے گاؤ زبان یہ مل جاتے ہیں، یہ پھول ہوتے ہیں جامنی کلر کے جیسے جامن ہوتی ہے تو اس کلر کے ہوتے ہیں تو یہ آپ نے لینے ہیں 25 گرام. زرشک یہ چھوٹی چھوٹی کشمش کی طرح ہوتی ہے، زرشک بھی بعض لوگ کہتے ہیں. زرشک یہ 25 گرام لے لیں. اور 5ویں چیز ہے گلے گڑہل. یہ گڑہل کے نام سے ایک پودا ہوتا ہے، اس کے یہ پھول ہوتے ہیں. گلے گڑہل یہ 25 گرام لے لیں. اور پھر آخری چیز ہے اس کے اندر جو چھٹی چیز ہے وہ ہے آلو بخارا. آلو بخارا آدھا پاؤ لے لیں، تقریباً 125 گرام کے آس پاس لے لیں. تو ان کو آپ نے کیا کرنا ہے 3 بوتلیں، جو بڑی بوتل ہوتی ہے تقریباً 750 ml کی ہوتی ہے، ارکے گلاب اگر آپ کو مل جائے تو وہ لے لیں. 3 ارکے گلاب کی بڑی بوتلیں لے کر اس کے اندر اس کو بنا لیں. یہ نہ ملے تو 2.5 لیٹر کے آس پاس پانی لے لیں تو اس میں یہ ساری چیزیں بھگو کر 2-4 گھنٹے رکھ دیں. پھر اس کو جو ہے پکایا جائے. پکانے کے بعد اچھی طرح سے جب یہ پک جائے، اس کا آدھا رہ جائے پانی پک کر، پھر آپ اس کو چولہے سے اتار لیجئے اور پھر اس کو چھان لیں. چھاننے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر 3 پاؤ 750 گرام آپ نے اس کے اندر چینی ڈالنی ہے. 3 پاؤ چینی ڈال کر پھر اس کو دوبارہ پکایا جائے. یعنی پہلے جو پکائیں گے تقریباً سمجھے 3 بوتلیں آپ نے ڈالی ارکے گلاب کی، یا پھر 2.5 لیٹر پانی ڈالا تو ساری چیزوں کو اچھی طرح سے پکا لیں. یہ 6 چیزیں ہیں، ان کو اچھی طرح سے پکا لیں. پک کر جب آدھا رہ جائے تو پھر اس کو چھان لیں اور چھاننے کے بعد اس کے اندر 3 پاؤ چینی ڈال کر اس کو پھر دوبارہ اس کو پکائیں تو یہ چینی حل ہو جائے گی. شیرہ اس میں حل ہو جائے گا، اچھی طرح سے اس کا شیرہ بن جائے گا، چینی حل ہو جائے گی. تو پھر آپ اس کو اتار کر کسی برتن میں محفوظ کر لیں. خشک ہونا چاہیے برتن، یعنی گیلا ہوگا تو یہ خراب ہو سکتا ہے. اس میں ڈال کر اس کو رکھ لیں اور پھر صبح و شام 2 چمچ 3 چمچ جو ہے پانی میں ڈال کر اس کو استعمال کر لیا جائے. تو یہ گرمیوں کے حوالے سے جن کو لو لگ جاتی ہے اس حوالے سے مفید ہے، جن کو متلی گھبراہٹ ہوتی ہے اس حوالے سے مفید ہے، چکر آتے ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ یہ مفید رہے گا. اور اس کے علاوہ جن کو پسینہ آتا ہے یا کہتے ہیں ہمیں گرمی بہت زیادہ لگتی ہے تو وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور شوگر والے اگر استعمال کرنا چاہیں تو وہ چینی نہ ڈالیں. جو پہلے جو شاندہ بنے گا اس کو آپ الگ سے رکھ لیجئے. ایک تھوڑا سا بنا لیں، 2-4 دن چل جائے وہ، تو پھر اس کے بعد دوبارہ بنا لیں. یا 1 دن چل جائے تھوڑی تھوڑی چیزیں ڈال کر تو اس کو بھی یوں بھی بنا سکتے ہیں. تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اسی طرح سے دہی ہے، کھیرا ککڑی وغیرہ استعمال کر لیں. کھچڑی ہے اس کو استعمال کر لیں تو یہ گرمیوں کی اچھی غذا ہے.
آخر میں میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک وظیفہ ہے جو کہ گرمیوں کے اعتبار سے، گرمیوں میں بیماریوں سے محفوظ رہنے کے اعتبار سے یہ ورد ہے، تو یہ آپ نوٹ فرما لیں. بہت ہی پیارا اور آسان ورد ہے. یہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے یا ماجدو، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں کوئی سا بھی، 10 مرتبہ یا ماجدو یا ماجدو یا ماجدو پڑھ کر لیمو پانی جو ہوتا ہے اس پر یا سادے پانی پر آپ اس کو جو ہے پڑھ کر دم کر لیں. 10 مرتبہ یا ماجدو پڑھ کر اول آخر 3 بار درود پاک لیمو پانی وغیرہ پر اس کو دم کر لیں اور پھر اس کو پی لیں. انشاءاللہ عز و جل گرمیوں میں اللہ نے چاہا تو بیماری سے حفاظت ہوگی. اللہ کریم ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.